ایک اور میں صرف 2-3 پرابلمز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، باقی اس پہ تو دو بحث ہے ہی نہیں کہ جو انلیگل انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کو یا اپنے ملک میں ہوں یا ڈاکیومنٹڈ ہوں، اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. لیکن ایک میں سن رہا تھا باتیں ان کی جو آرٹسٹ اور فنکار قسم کے لوگ ہیں، میوزیشینز اینڈ آل، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اگر جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے، ہمیں تو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ جا کے ہم اپلائی کریں لیگل ڈاکیومنٹیشن کا. یہ بڑی ہی ایکسپوز کیٹیگری ہے، اس میں لوگ مارے گئے ہیں. تو جو یہ نون فنکار ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ میوزیشین اور فنکار ہیں، اس پہ کیا پالیسی ہے اب؟ دیکھیں مالک بھائی، ہماری پالیسی بڑی سمپل ہے کہ جو ہمیں اپروچ کرے، دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح لوگوں کے لائف تھریٹس ہوتے ہیں جو ونڈیبل ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، ان کا ایک میکنزم ہے کہ وہ ایک سائلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں یا وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں. تو ہمارے ریڈار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس فرام دا ڈے فرسٹ. ظاہر ہے ہم ان کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وی آر ناٹ اے کرول اسٹیٹ، ہم کسی کی اس پہ نہیں، لیکن کسی بھی پاکستانی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ہیومیٹیرین گراؤنڈز پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے لائی گئی تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو آپ نے ہولڈنگ کیمپس بنائے ہیں، اس میں جب لوگ آئیں گے تو ودن 24 to 48 hours ان کو افغانستان بھیج دیا جائے گا. اگر یہ ولنریبل لوگ، چاہے وہ انڈاکیومنٹڈ فیملی ہے جس کا سربراہ کے پاس کاغذ ہیں، یا ایسا کوئی فنکار ہے، اگر وہ آ کے اس وقت پیپر موو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو 24-48 گھنٹوں میں تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے گھر والوں کا کاغذ موو نہیں ہوتا، سرکار میں کہاں ہونا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کو موقع ملے گا اپنا آپ بچانے کا؟ یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے، لیکن ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ ہم نے نادرا کا وہاں پر ایک سسٹم لگایا ہے، وہاں پر بایو میٹرکس ہوں گے، اور ہمارے ریڈار میں کیونکہ یہ فورم اپروپریٹ نہیں ہے جس پہ میں اور آپ بات کریں، ریسٹ ایشور کہ وی آر ناٹ اے کرول اسٹیٹ. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اچھا ایک چیز اور بتا دیجئے، یہ ایشو لارجر ایشو ہے، ہمیشہ سے بحث ہوتی تھی کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، آخر کب سے لوگ 3 جنریشنز یہاں پہ ہو گئی ہوئی ہیں، ان بچوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ because جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے بعد 1951 کے بعد children of foreign diplomats and children of enemy alien born in Pakistan are not included in the category. Otherwise جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان سٹیزن ہے. اب یہ enemy alien تو ڈکلیئر نہیں ہوئے ہوئے افغانس، تو جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ ان کو ہم کیا ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ انلیگل ایلینز ہیں؟ کیا ان کا جانا لازم ہے؟ کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو انلیگل ایلینز ہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کب آئے ہیں؟ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں یقیناً وہ انلیگل کے سٹیٹس پہ بہت تھوڑے ہیں. ان کے پاس ریفیوجیز کارڈ ہیں، ان کے پاس پی آر کارڈز ہیں، ان کے پاس افغان ریزیڈنٹ کارڈز ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ایک بنچ جو آیا ہے جنہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئے، وہ نسل ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی بہت ساری تعداد میں ہوئی ہے، اور اس سے بیچ میں جو ایک یہ پورس بارڈرز کا فائدہ اٹھا کے لوگ آتے رہے. تو ظاہر ہے جو پاکستان کا لا ہے، لا کو ابائڈ کیا جائے گا. پاکستان کا لا اگر بڑی صاحب لا یہ کہتا ہے، بڑی صاحب لا سٹیزن شپ دی جائے گی. لا یہ کہتا ہے کہ سٹیزن شپ ایکٹ 51 سے پہلے وہ لوگ جو ان ٹیریٹریز میں پیدا ہوئے ہیں جو آج پاکستان ہے تو وہ سٹیزن کنسیڈر ہوں گے. پھر اس کے بعد لا کہتا ہے اینی پرسن بورن ان پاکستان آفٹر دا کمنسمنٹ آف پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ 51 از سٹیزن آف پاکستان. اور 2 کیٹیگریز ہیں جو ایکسکلوڈ کی گئی ہیں، ایک ڈپلومیٹس کے بچے اور ایک چلڈرن آف اینیمی ایلین. تو جو افغانستان کے افغان بچے یہاں پیدا ہوئے نہ تو وہ اینیمی ایلین کے بچے ہیں اور وہ بورن پاکستانی سے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کیا پالیسی ہے یا ابھی بننی ہے؟ بیکاز ٹیکنیکلی تو وہ سٹیزنز ہیں بائی برتھ. ٹو بی ویری آنیسٹ مالک، میں کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو اس پر ہماری کوئی برین اسٹارمنگ نہیں ہوئی ہے، اور اس کی پالیسی اب کیونکہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں تو یقیناً ہم نے یہ فیصلہ ضرور کیا کیبنٹ نے کہ کوئی بھی چیز ہم لا کے باہر نہیں کریں گے. اگر یہ لا کے اندر آتے ہیں تو یقیناً وہ جو میکنزم ہے اسٹیٹ کا وہ اس کو لا کے اندر لے رہا ہوگا اور ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا. سر لاسٹ 2 کویسچنز. ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا اس کو دیکھ لیں، بیکاز یہ نہ ہو کہ ہم پاکستانی بچے افغان جسٹ بیکاز وہ افغانی ہیریٹیج کے ہیں تو ہم ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں اپنے ملک سے باہر. دوسرا
اب ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ جو بہت بڑی ایک بہاری بنگالی کمیونٹی ہے کراچی میں، اب ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے اتنے سالوں سے، نہ ان کو کوئی کاغذ ملتا ہو تو بیچارے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، ڈیلی نوکری پہ جانے کے لیے پولیس والے ان سے رشوت لیتے ہیں. ان کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیا سیکنڈ فیز میں ان پہ اب ہوگا؟ کیا ہوگا سیکنڈ فیز میں؟ دیکھیے، جو پہلے آپ نے جس کی طرف نشاندہی کیا ہے، آئی اشور یو کہ آئی لک انٹو اٹ بائی ٹمورو انشاءاللہ. اچھا، دوسرا جو آپ نے بتایا ہے کہ دیکھیں اس پر ایک کمیٹی نیشنل اسمبلی کی آلریڈی کام کر رہی ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی، انٹیریئر کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں لاسٹ ٹائم یہ ایشو ریز ہوا تھا. اس پر ہم نے کوئی 4 سے 5 میٹنگز کر لی ہیں اپنے منسٹری آف انٹیریئر میں. ہم سینٹ کو اس پر جواب دینے جا رہے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز کی ہم نے انپٹ لینا شروع کر دی ہے. تو اس پر بھی ہم اس وقت جو ہے میں کمپلیٹلی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ان ہیومن ایکٹ کا حصہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں اسپوکس پرسن، انہوں نے 4 اکتوبر کو کہا تھا کہ جی یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پھر وہاں کے ایمبیسڈر نے بھی آپ سے درخواست کی کہ اس کو 5-6 ماہ کا کم از کم اور ٹائم ہمیں دے دیں. تو آپ سچویشن یہ بتائیے، بارڈر کی اس طرف سچویشن کیا ہے؟ افغان جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس کا کیا اب سٹانس ہے؟ مالک بھائی دیکھیے، مالک بھائی ان کا سٹینس جو بھی ہو، ظاہر ہے ان کی اپنی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، اتنے سارے لوگوں کو سیٹل کرنے کے ان کے اپنے پرابلمز ہیں. میں ان پرابلمز کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم تو کوشش کریں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، اور اپنا گھر ٹھیک کرنے میں ہم کسی ریفیوجی کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ افغان اسپیسیفک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن وہ ہمارا انٹینشن وہ نہیں ہے. لیکن اب بدقسمتی سے لوگ زیادہ جو الیگل ایلینز ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہے. اگر وہ کسی اور ملک سے ہوتا تو ہم اس ملک کا نام لے لیتے. اب زیادہ تعداد میں کیونکہ افغانستان کے لوگ ہیں تو اس لیے پھر وہ افغان اسپیسیفک ہی نظر آ رہا ہے. ادروائز ہماری انٹینشن یہ بالکل بھی نہیں ہے. جہاں تک ذبیح اللہ مجاہد صاحب یا ان کی حکومت کا ہے، وہ فورن آفس کے لیول پہ یقیناً کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہمارے فورن آفس کے ساتھ ان کا ہو رہا ہوگا. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو الیگل ایلینز ہیں، جو ہم نے ٹائم فریم ان کو دیا تھا، اور اس میں بہت بڑی والنٹیئر ریٹرن جو ہے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے والنٹیئرلی ریٹرن کیا ہے، اپنے ڈیپورٹ ہوئے ہیں. تو اب بھی ہم جو والنٹیئر ریٹرن والا دروازہ ہے اس کو بند تھوڑی کر رہے ہیں کہ جو والنٹیرلی جانا چاہتا ہے بارڈرز پہ، ہم ان کو اپنے ڈیپورٹیشن سینٹرز میں نہیں رکھیں گے. ہم ان کو ڈائریکٹ بھیجنے کی فیسلٹی ان کی اپنی ہے، وہ جائیں. جو نہیں جائیں گے، جو ہمارے اربن سینٹرز میں ہیں، جو ہمارے دیہاتوں میں ہیں، ظاہر ہے ان کے خلاف تو ہمیں کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، ان کو پکڑنا پڑے گا، ان کو ہاتھ میں لینا پڑے گا اور ڈیپورٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں، ایک یہ بھی سٹیٹس ہے کہ بہت سے افغانز کا سٹیٹس ایسا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے ڈاکیومنٹس بن گئے ہوئے ہیں، جو ان کے گھریلو خواتین ہیں اس طرح ان لوگوں کے ڈاکیومنٹس نہیں بنے ہوئے. اب اس طرح فیملی سپلٹ ہو رہی ہے، اس میں کیا پالیسی ہوگی؟ اگر گھر کے سربراہ لیگل ہے اور اس کے بیوی بچوں کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مالک بھائی دیکھیں، دیر از اے میکینزم فار ایوری تھنگ. ہمیں اس طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن بھی ابھی تک کہیں سے بھی ریسیو نہیں ہوئی. پروونشل لیول پہ شاید ہوئی ہو لیکن ایم او آئی میں نہیں ہوئی. اگر پروونشل میں ہوتی بھی یقیناً وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے. تو اگر اس طرح، وی آر ناٹ اے کروئل اسٹیٹ. ہم نے دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز کو اگر کسی نے شیلٹر دیا ہے اور بڑے عرصے کے لیے دیا ہے تو وہ ہم نے دیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے الیگل ہے، جو ہمارا دروازہ ناک کیے بغیر ہمارے گھر میں آئے، جو ہماری بیل بجائے بغیر ہمارے گھر میں ہیں، وہ باہر جائیں، وہ وہاں سے لیگل ڈاکومنٹس لے کے واپس آ جائیں.